سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 5.4 پہلی بیعت عقبہ۔ اگلے سال 12 میں 12 لوگ یثرب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں جابر بن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ باقی 7 کے نام یہ ہیں۔ پہلے 5 قبیلہ خزرج سے تھے اور آخری 2 قبیلہ اوس سے۔ نمبر 1 معاذ بن الحارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو حیثم بن الاتحان اور عویم بن سعیدہ۔ بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کے خلاف عمل کرے گا پھر اسے دنیا میں سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کے خلاف عمل کرے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، خواہ اسے سزا دے خواہ اسے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور ہم نے آپ سے ایک استاد یا معلم کی درخواست کی، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ہمارے ساتھ مدینہ بھیجا، جنہوں نے حضرت اسد بن زرارہ کے گھر قیام کیا، اور دونوں نے نہایت جوش و خروش سے یثرب میں دعوت اسلام پیش کی۔ ایک نہایت دلچسپ واقعہ، ایک دن حضرت اسد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کو بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلے میں ایک باغ میں لے گئے، جو کہ موجودہ جنت البقیع کی مشرقی دیوار سے تقریباً 500 میٹر مشرق میں ہے۔ وہاں کئی غریب مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے۔ عبد الاشہل کے سرداروں میں سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر کو یہ بہت ناگوار گزرا۔ سعد نے حضرت اسید کو کہا کہ یہ حضرت اسد میرا رشتہ دار ہے، اس لیے تم جاؤ اور انہیں یہاں سے بھگا دو۔ اسید بن حذیر اپنا نیزہ اٹھائے غصے سے بھرا ہوا وہاں پہنچا اور ان کو کہا، تم ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہ آپ بیٹھ کر تھوڑا سا سن لیں، اگر بات پسند آئے تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ سید بن حذیر نے کہا، یہ بات منصفانہ ہے۔ سید نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب نے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کی تلاوت کی۔ سید کا دل موم ہو گیا، کہنے لگا، یہ تو بہت عمدہ چیز ہے،
اس دین میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ غسل کریں، پاک کپڑے پہنیں، کلمہ شہادت پڑھیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ حضرت اسید بن حضیر نے یہ کہا، حضرت اسید بن حضیر نے یہ کیا جو کچھ اسے کہا گیا تھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت اسید نے یہ بھی کہا کہ ایک اور آدمی ہے، اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو یہ سارا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا۔ حضرت سید حضرت سعد کے پاس گئے۔ سعد نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کہ میں نے ان سے بات چیت کی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود ان سے بات کریں، اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ لوگ تمہارے رشتہ دار حضرت اسد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے اس معلم کو اپنے گھر پناہ دے رکھی ہے۔ سعد قبائلی جوش سے اپنا نیزہ لے کر حضرت اسد بن زرارہ کے پاس پہنچا اور کہا، تم ہمارے رشتہ دار ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ اس پر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور تھوڑی سی بات سنیں، اگر بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر آپ کو پسند نہ آئی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، یہ بالکل انصاف کی بات ہے۔ وہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے اسلام کی دعوت پیش کی اور قرآن کریم کی قرأت فرمائی۔ حضرت سعد بن معاذ نے پوچھا، اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کریں، کلمہ شہادت پڑھیں اور پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس طرح اللہ کے فضل سے حضرت سعد بن معاذ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے کہنے پر بنی عبد الاشہل کے سب لوگوں نے اسی روز اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک شخص بہت دیر تک شرک پر قائم رہا، اس کا نام اسیرم یا اس کا اصل نیم عمر بن ثابت تھا۔ بعد میں جنگ احد کے موقع پر اسیرم نے قبائلی جوش کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینا چاہا، تو مسلمانوں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ جب تک اسلام نہ لاؤ گے ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور اسلام لے آیا اور جنگ احد میں شرکت کی، اور ظہر کی نماز کے وقت سے پہلے شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے بہت کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر پایا اور وہ جنت میں ہے۔ بس یہ وہ مسلمان ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی اور وہ جنت میں داخل ہوا۔ واضح ہو کہ پہلی بیعت عقبہ میں لڑائی جھگڑے کی صورت میں کسی قسم کی باہمی مدد یا امان کا ذکر نہیں، اس لیے اسے بیت النساء بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہو کہ عقبہ تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ یہ جمرہ کبریٰ کے پاس منا میں ہے۔ چونکہ بیعت یہاں ہوئی اس لیے اسے بیعت عقبہ بھی کہتے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ بعد میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو فرشتے نازل ہوتے، انہیں روشنیاں نیچے آتی دکھائی دیتی اور تلاوت کا ان کے جانوروں تک پر اثر ہوتا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سکینہ کی وجہ سے ہے، آپ تلاوت جاری رکھیں۔ سبحان اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔